اگر ایمان کی جرت ہے تو اس سے کام لینا ہے، بتوں کی انجمن میں بھی خدا کا نام لینا ہے۔ ساتھیوں، میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگلی تقریر محترم ڈاکٹر جاوید صاحب کی رہے گی بعنوان انڈرسٹینڈنگ دا اسلامک کنسیپٹ آف لو۔ میں محترم کو اس عنوان سے مدعو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن تتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران ایسائیوں، نوجوان دوستوں، بہت پیاری بیٹیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جب بھی یہاں پونا کالج کیمپس میں اور اس پریمائسس میں آنے کا موقع ملتا ہے تو میں پچھلے قدموں دوڑتا ہوا 1978 سے 85 میں پہنچ جاتا ہوں، جب میں یہاں اسی کالج میں کیمسٹری پڑھاتا تھا، میں آرگینک کیمسٹری، اور میں وہیں لیب میں بیٹھا ہوا بھی تھا، اپنے ساتھیوں سے مل رہا تھا۔ مجھ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب بھی میں یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ میں ایسائیوں کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت سے اور بولڈلی اور کریجیسلی انہوں نے اس ٹاپک کے تحت یہ ایک ایکٹیویٹی اور ایک لیکچر کا اہتمام کیا۔ میں شاید دوسری دفعہ آپ کے پاس اس لیکچر کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس لیکچر کے بعد ایک سوالات و جوابات کا بھی سیشن رہے گا، تو اس میں آپ بہت کھل کر سوالات کر سکتے ہیں۔ کچھ باتیں جو میں آپ سے کہوں گا اس سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو اس وقت پوچھ سکتے ہیں اور مزید وضاحت اس کی جا سکتی ہے۔ کانسیپٹ آف لو ان اسلام، ویلنٹائن ڈے کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ آف ویلنٹائن ڈے، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ویسے لو ایک ایسا لفظ کر دیا ہے مغرب نے کہ جس کو زبان سے ادا کرتے وقت بھی زبان تھوڑی کانپنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے انہوں نے اتنی زیادہ گندگیاں اٹیچ کر دی ہیں۔ اس کا جو معصوم سا جو مطلب اور مفہوم تھا محبت کا، تو اس کو انہوں نے اس کو بھی بڑا کمرشلائز کر دیا اور اسے ایک مخصوص ایکٹیویٹی کے لیے ہی مخصوص کر دیا۔ ہم جو اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، جو 23 سالوں پر پھیلی ہوئی زندگی ہے، جو تمام کی تمام زندگی فلڈ لائٹ میں ہے، ایسی کسی انسان کی زندگی اس طرح سے نہیں رہی اور نہ اس کی اسٹڈی کی گئی، نہ اس کو لکھا گیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو رکھا گیا۔ تو ہم کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی مقام پر ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بھئی اس معاملے میں تمہارے جو جی میں آئے وہ کرو۔ شریعت اسلامیہ تم کو اس سلسلے میں کوئی زیادہ تمہاری رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ ہم کو ایسا بیولڈرڈ اور پزلڈ حالت میں اسلام اپنے ماننے والوں کو چھوڑتا نہیں، بلکہ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت اور اس کی موت کے بعد کی جو اسٹیجز ہیں، ان تمام کے تعلق سے ہم کو نیسیسری انفارمیشن اور ہدایات ہم کو اسلام دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک مکمل دین ہمارے پاس ہے۔ یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا
سوائے اہل ایمان کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے سیدنا عمر سے کہا کہ اے عمر، اگر یہ آیت ہمارے لیے اتری ہوتی تو ہمارے لیے یہ جشن کا دن ہوتا، ہمارے لیے یہ عید کا دن ہوتا کہ جس میں اللہ کی طرف سے یہ بات اتری کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو ایک راستے کی حیثیت سے منظور کر لیا۔ سیدنا عمر نے بھی اس کا خوب جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آیت جس وقت اتری ہے تو عرفات کے وقوف کے دوران اتری، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، یہ ڈکلیریشن ہوا کہ ہم نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ ایک مکمل دین کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے، مالک کائنات کی طرف سے یہ ڈکلیریشن ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کمیونزم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ایک مکمل دین ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب نظام زندگی۔ سوشلسٹ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، فاشسٹ جو ہیں، مارکسسٹ کہہ سکتے ہیں، کمیونسٹ کا ذکر آ گیا ہے، کیپٹلسٹ کہہ سکتے ہیں، ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مکمل دین ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈکلیریشن مالک کائنات کی طرف سے ان کے پاس ہے۔ یہ موضوع ہے نہیں، ورنہ اس پر مزید باتیں اور کھولی جا سکتی۔ میں صرف ایک بات آپ نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس اعتبار سے بہت خوش نصیب انسانی گروہ ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا یہ بھیجا ہوا دین مکمل حالت میں موجود ہے۔ اس کی قدر کیجیے۔ ہم بہت ساری چیزوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، ہم کو اس کی قدر کرنی ہے۔ میں نے جس ٹاپک کے تحت میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، اس کے لیے میں نے سورہ نور کی یہ آیت نمبر 21 یہ چنی اور اسے ابھی میں نے آپ کے سامنے اسے سنایا۔ اس کی ترجمانی سن لیجئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی، اس کو فالو کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ میں اس آیت کے تحت ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان سے مخاطبت، جن لوگوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جنہوں نے یہ ڈکلیریشن کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر، رسولوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے جو میں اور آپ ہیں الحمدللہ، تو ان سے راست مخاطبت۔ تو صرف کلمہ پڑھ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک نیسیسری سیریسنس آنا، چینج آنا، ایک زبردست قسم کا پریورتن اپنے اندر لے آنا، یہ مسٹ ہے۔ عقیدے کو عمل میں ٹرانسلیٹ کرنا، عقیدے کو پریکٹس میں لے آنا، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے قرآن مجید کی۔ یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے بس کلمہ پڑھ دیا، آپ نے کہا صاحب میں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہوں اور مجھ کو کچھ اب بس کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ادائیگی کے بعد تبدیلی مسٹ ہے، اور اس تبدیلی کے لیے یا ایھا الذین آمنو اس اسٹارٹ لیتی ہوئی کئی آیتیں آپ کو قرآن مجید کی ملیں گی، جس میں اہل ایمان سے راست مخاطبت، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں۔ جیسے کتنی دلچسپ آیت ہے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو آمنو،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. ایمان لانے والوں سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ. مطلب یہ ہے کہ ایمان میں جو نیسیسری سیریسنس ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو. یہ اس کا مطالبہ ہے. تو کہا گیا کہ اے ایمان لانے والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان ہمارا دشمن. ہم اکثر و بیشتر اس دشمن کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. ہم بہت سارے دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے مخالفین کو شاید یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک بڑے شیطان کے سمجھ لیجیے اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں. شیاطین جن و انس ہر دو سے ہم اپنی اسٹریٹجیز بناتے رہتے ہیں. ہم ان سے ڈرتے نہیں. ہم شیطان سے نہیں ڈرتے بلکہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں. اوکے. تو ہم سے کہا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تم کو ورغلاتا رہے گا. وہ قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو چھوڑوں گا ہی نہیں کہ وہ تیری عبادت کریں. آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو سورہ اعراف میں اور کئی جگہوں پر یہ بات ملتی ہے کہ شیطان نے کہا کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں انسان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر چار طرف سے بہکاؤں گا اور میں اس کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تیری طرف آئے. تیرا ناشکر گزار بناؤں گا میں. یہ ڈکلیریشن ہے شیطان کا. اب شیطان کے ساتھ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شیطان لگا ہوا ہے. اب کتنے افراد یہاں بیٹھے ہوں گے محمد علی صاحب؟ چلیے سمجھ لیے 200 بچے بیٹھے ہیں تو 200 شیاطین بھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب 200 شیاطین کے لیے کرسیاں تھوڑی ہیں یہاں. وہ کہیں باہر بیٹھ کے دانت پیستے بیٹھے ہوں گے کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے نا کہ ایسی کوئی چیز کی جائے جس میں شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوئی ترکیبیں کی جائے. یہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. تو کہا گیا کہ شیطان کی اگر تم پیروی کرو گے تو شیطان ایک تو تم کو راہ سے گمراہ کر دے گا. اس کی گمراہی کا سب سے بڑا مینیفیسٹیشن یہ ہوگا. شیطان کی گمراہی کا سب سے بڑا مینیفیسٹیشن, اس کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہوگا کہ وہ انسانوں کو بے حیائی, بدکاری اور ننگے پن کی طرف لے جائے گا. کیا قرآن کا کمال ہے. دیکھیے آپ, اس کا سب سے بڑا مینیفیسٹیشن ہے کہ جب وہ انسان کو گمراہ کرے گا تو اس کو آزاد, لائسنشیس, سیکسول انارکی اور ہر قسم کی آزادی کی طرف انسان کو لے جائے گا اور اس کو کہیں کا گویا نہیں رکھے گا. تو کہا گیا کہ وہ تم کو فحش اور بدی کا حکم دے گا اور اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ رہے تو وہ تم کو گمراہ کر دے گا. دیکھیے ایک ہی آیت میں جو تیسرا مضمون سمیٹا گیا وہ یہ کہ تم کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس کی پناہ تم کو ملے, اللہ کی پناہ تم کو ملے. اللہ تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے تاکہ تم شیطان کی ان اکساہٹوں سے بچ سکو. کوئی بھی شخص ہم ٹھوکنا سمجھتے ہیں نا, کیونکہ پونا کی میں اردو سے کسی حد تک واقف ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہلکے پھلکے الفاظ استعمال کرو. خم ٹھوکنا, جیسے پہلوان آتے نا خم ٹھوکتے ہوئے کہ بھئی میں تمہارے مقابلے میں آیا ہوں. تو خم ٹھوک کر ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان کو زیر کر دوں گا, بلکہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں رہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو شیطان کی گمراہیوں اور اکساہٹوں سے بچا لے. اور یہ سب سے بڑا توڑ ہے. یہ شیطان کے سارے بھلاووں کا اور ساری سمجھ لیجیے اس کی شرارتوں کا اور فساد کا سب سے بڑا توڑ ہے یہ کہ انسان اپنے مالک سے رجوع کرے, اپنے پیدا کرنے والے کے پاس جائے اور وہاں جا کر گھگیائے کہ اے مالک میں تجھ سے صراط مستقیم پر چلنا چاہتا کہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں, توفیق چاہتا ہوں. میں بہت کمزور ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو اپنی پناہ میں لے لے. بہت غیر معمولی آیت ہے. اس پر آپ اچھی طرح سے غور کیجئے
اور ایک ہوم ورک کے طور پر سورہ نور کا مطالعہ اپنے گھر میں کیجیے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں. سورہ نور کا مطالعہ اپنے گھر میں کیجیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، چھوٹے چھوٹے بھی اس کے کتابچوں میں ہے سورہ نور، میرے پاس بیگ میں ہے بھی. آپ اس کو باقاعدہ اپنے گھر میں جا کر پہلی آیت سے آخری آیت تک اس کی ایکسپلینیٹری نوٹس کے ساتھ پڑھیے. تو یہ جو کانسیپٹ آف لو اور جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس میں جو شیطان کی جو کارگزاریاں اور شیطان کے چیلوں نے جس طرح سے دنیا کو اس بے حیائی سے بھر دیا ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. اسلامی تعلیمات میں ایک صاف ستھری، پاکیزہ، باشعور محبت، اس کے تعلقات، اس کو بہت اہمیت دی گئی. لو اور محبت یہ پوری پاکیزگی کے ساتھ، بہت صاف ستھرا کانسیپٹ ہے، بہت باشعور ہے، شعور کے ساتھ ہے، شعور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے، ذمہ داریوں کی وزن کے ساتھ میں ان تعلقات کو نبھانا ہے. اس کی ہمت افزائی کی گئی، اس کو انکریج کیا گیا ہے. دیکھیے یہاں آپ مجھ سے یہ بات سننے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں کہ بھائی اور بہن کی محبت ہے، یہ تو سننے نہیں بیٹھے ہیں نا. نہ آپ یہ سننے بیٹھے ہیں کہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت، وہ مسلم ہے، وہ ہمارا اس لو کے دائرے میں وہ شامل نہیں ہے. یا اگر آپ کے شامل ہو تو کم از کم میری آج کی ٹاپک میں شامل نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ بڑی حد تک کلیئر ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک غیر مرد اور غیر عورت، چاہے وہ اجنبی ہوں یا اجنبی نہ ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں دونوں یا رشتہ دار نہ ہوں، لیکن ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے تعلق سے آخر اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، وہ ہم کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ وہ بہت انٹیمیسی چاہتی ہیں. وہاں سمجھتے ہیں انٹیمیسی، بہت گہرائی، بہت انڈرسٹینڈنگ، اور اس کے لیے پورا انکریج کرتی ہیں اسلامی تعلیم. اس لو افیئر کو پوری طرح سے انکریج کرتی. اب ذرا جلدی مت کیجئے، آگے کبھی سن لیجئے کہ لو افیئر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ٹھیک، اس کو لیجیٹیمیٹ کرتی ہیں، اس کو لیجیٹیمیٹ کرتی ہیں، اس کو قانون کے دائرے میں لاتی ہیں، اور اگر قانون کے دائرے سے باہر ہو تو اس کو حرام کاری قرار دیتی ہیں، حرام کاری قرار دیتی ہیں. اتنی بہت راست اس کے تعلق سے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے. ان کے تعلقات کیسے ہوں، اس کے تحت پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ وہ بہت احترام اور شرافت اور تعاون کے ساتھ ہوں گے. وہ تعلقات، نکاح کے بعد کے تعلقات، نکاح کے بعد کے تعلقات بہت شرافت، بہت احترام اور کوآپریشن کے ہوں گے، خصوصاً مرد کی جانب سے. مرد سے بہت چیزیں ایکسپیکٹ کی گئی. مرد کو کہا گیا کہ تم قوام اور ذمہ دار ہو. تم ہمارے پاس قوام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کی اس کی اتھارٹیز رہے گی، نہیں، بلکہ قوام سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے جذبات پر زیادہ کنٹرول ہوگا، اس کو اپنے غصے پر زیادہ کنٹرول ہوگا.
وہ زیادہ محنت کرے گا, وہ زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, اور اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے, اس بانڈ آف لو کو قائم رکھنے کے لیے وہ سب سے زیادہ کوآپریٹ کرے گا. یہ جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ مرد کو اس میں زیادہ پہل کرنی, تو اس کے تحت میں آپ کو ایک بہت دلچسپ واقعہ قرآن مجید کا سناتا ہوں. وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ان محلوں سے نکلے اور بحیر قلزم کو کراس کر کے جب وہ مدین میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. وہ بالکل بے سہارا تھے. ایک نئی بستی میں آ گئے تھے, اس لیے کہ فرعون وہاں جس بستی میں تھے وہاں ان کے قتل کے چرچے ہو رہے تھے. تو سیدنا موسیٰ ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے, اور وہاں جو ان کی بے بسی ہے اس کی تصویر جو قرآن مجید نے کھینچی. یہاں تشریف لائی, یہاں آ جائی, ارے یہاں آئی. اس کی جو تصویر قرآن مجید نے کھینچی بہت غیر معمولی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. اب نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے, نہ پاس میں پیسہ ہے, نہ کسی سے کسی قسم کا کوئی تعارف ہے اس بستی میں. قرآن نے جو اس کو سمرائز کیا, دیکھیں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, تو جو کچھ بھی خیر مجھ پر نازل فرما, میں اس کا فقیر ہوں, میں اس کا بہت محتاج ہوں. ہے میرے رب, اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں فقیر ہوں اے مالک, اب مجھ پر رحم فرما. بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھا کہ وہ اس کنویں پر کوئی نوجوان لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں ہیں. وہ اپنے جانوروں کو کھینچے ہوئے اور گویا کسی کا انتظار کر رہی ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو اس طرح سے؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں اور ہم ہی اپنے جانوروں کو پانی پلانے لاتے ہیں, اور جب یہ چرواہے یہاں سے ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. تو سیدنا موسیٰ سمجھ گئے, اور سیدنا موسیٰ جو ہے وہ خود ڈول سے پانی نکالا انہوں نے, اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا. ٹھیک, یہ بڑا کام کیا انہوں نے, ایک مرد کی حیثیت سے کام کیا. ٹھیک, انہوں نے یہ نہیں کہ بھئی یہ تو سب اجنبی لڑکیاں ہیں, پریشانی میں کھڑی ہیں, تو کیا ہوا, میں ان کو کیسے میں ان سے بات کروں اور کیسے میں ان کے کام آؤں. کھڑی ہوں گی کسی کے انتظار میں کھڑی ہوں گی. اس طرح کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ پانی پلانے کے بعد جب واپس درخت کے سائے میں آئے تو وہاں یہ بات کہی جو میں نے آپ کو پہلے سنائی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے مالک, میں تیری طرف سے خیر کا منتظر ہوں. ٹھیک, اب وہ جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر چلی گئیں. جا کر انہوں نے اپنے باپ سے یہ بات کہی. ٹھیک, تو ان کے باپ جو تھے حضرت شعیب تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھی ان کو لاؤ یہاں. دیکھیے اللہ کیسے راستے نکالتے ہیں. اس کو پڑھیے, سورہ اعراف, سورہ طٰہٰ, سورہ شعراء, ان میں بہت تفصیل سے یہ سارے واقعات آئے. تو وہ آئیں, وہ ایک اس میں سے آئی, ان لڑکیوں میں سے, نوجوان لڑکیاں تھیں. وہ آئیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو کچھ جو تم نے ہمارا یہ کام کیا ہے اس پر تم کو کچھ دیں. تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور مجھ کو پیچھے سے اپنے گھر کا راستہ بتاؤ, تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ گزرے کہ ایک نوجوان لڑکی جا رہی ہے, اس کے پیچھے سیدنا موسیٰ خود نوجوان تھا, وہ جا رہے ہیں, بلکہ وہ پیچھے ہو لیں اور انہوں نے پیچھے سے ان کو راستہ بتایا, ادھر پلٹی ادھر پلٹی.
میں نے یہ واقعہ آپ کو قدر، اب میں یہاں سے آگے نہیں سناؤں گا، قدر تفصیل سے سنا ہے میں آپ کو۔ اس میں کیا تصویر آپ کے سامنے آتی ہے؟ اس میں ایک تو تصویر یہ آتی ہے کہ جب کچھ لڑکیاں کھڑی ہوں، بے بسی کے ساتھ کھڑی ہوں، ایک ہجوم ہو وہاں، اور کسی مدد کی طالب ہوں، اجنبی ہیں وہ، یہ ان کو نہیں پہچانتے، وہ ان کو نہیں پہچانتی، تو آگے بڑھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سروسز آفر کی، اور ایک مرد کی حیثیت سے، ایک طاقتور مرد کی حیثیت سے جو کام ان کو انجام دینا چاہیے تھا ان کے کام آنے کا، وہ کام کر دیا۔ اب اس کے بعد جب وہ آئیں تو یہ نہیں ہوا کہ سیدنا موسیٰ کھیکی کھیکی کرتے ان کے ساتھ جا رہے ہوں، ساتھ میں ان کے چلیے اچھا ہو تم آ گئی، کہاں ہیں تم، کہاں رہتی ہو، تمہارے باپ کیا کرتے ہیں، کتنی بہنیں کتنے بھائی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، آؤ ذرا پہلے کچھ دیر یہیں بیٹھ جائیں گے، میں ابھی ادھر سے آیا ہوں مصر سے، بہت بڑا تہذیب کا مرکز ہے وہ، وہاں کی میں سارے واقعات تم کو سناؤں گا، نہیں، آپ نہیں پاتے۔ کیا پاکیزگی ہے دیکھیے اس واقعے میں، بے ساختہ طبیعت وجد میں آ جاتی ہے، اتنی پاکیزہ کتاب ہے، یہ کچھ نہیں۔ جو واقعات سنانے تھے جا کے ان کے باپ کو سنائے انہوں نے، اور لڑکی سے کہا کہ پیچھے پیچھے آؤ اور پیچھے سے راستہ بتاؤ۔ یہ بڑے اخلاق کی اور بڑے کردار کی بات ہے۔ دیکھیے یہ تو بہت آسان ہے کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ بیٹھ جانا، بات چیت کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن کنٹرول کر کے اس طرح سے جانا، اس طرح سے بستی میں پھرنا، یہ بہت بڑی بات ہے جس کو خود قرآن میں بتایا گیا ہے۔ تو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ بہت احترام اور شرافت کا معاملہ ہے جس میں پہل مرد کو کرنی ہے، اوکے۔ دوسری، اس میں کوئی شہوانی جذبہ نہ ہو، شہوانی جذبہ نہ ہو، اس میں سیکس سے متعلق کوئی فیلنگز نہ ہو، ٹھیک، آزادانہ اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے آزادانہ اختلاط، اختلاط مطلب مکس، فری مکسنگ کی کوئی گنجائش اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے، نظر بازی کی اجازت نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھو، غض البصر، اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھو، یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ نیچے دیکھتے چلیں گے اور ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، یہ ہے کہ آپ نظریں گاڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے کہا کہ پہلی نگاہ معاف، دوسری نگاہ معاف، تیسری نگاہ حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوسری نگاہ کی نوبت ہی کیوں آئے، پہلی نگاہ ہی میں دیکھتے بیٹھے ہیں اطمینان سے، تو یہ ظاہر ہے کہ پسندیدہ تھوڑی ہی ہے، پہلی اتفاقی نگاہ ہے وہ، پہلی اتفاقی نگاہ معاف، دوسری بھی معاف، لیکن تیسری حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی اسلامی تعلیمات۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کر سکون کے ساتھ دیکھتے رہیں اور اکاؤنٹ میں یہ رکھیں کہ میں تو ابھی پہلی نگاہ کے مرحلے پر ہوں، اس کی کوئی گنجائش اسلامی تعلیمات میں نہیں۔ پوری بے حیائی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ دیکھنا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ تنہائی میں بیٹھنا، پارکس میں جانا، ہوٹلوں یا کینٹین میں بیٹھنا، اس کی کوئی اجازت اسلامی تعلیمات میں نہیں، کوئی اجازت نہیں، ورنہ لوگ، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آپ تو سب بہت اچھے نوجوان ہیں اور بہت اچھی بیٹیاں ہیں، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی قباحت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ سے کہی کہ تنہائی میں بیٹھنا، کینٹین جانا، یہاں جانا، وہاں جانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہیں، اس کے ساتھ محبت کا سلوک، اسے انکریج کیا گیا ہے، اس کے جذبات کا خیال، اس کی نزاکت کا پورا احساس رکھا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب قافلے بہت تیز تیز جا رہے تھے اونٹوں پر، تو جو خواتین اونٹوں پر تشریف فرما تھیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں آہستہ آہستہ، یہ آبگینے ہیں، یہ گویا کانچ کے برتن ہیں، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ رکھو، آہستہ چلاؤ اونٹوں کو تیز نہ بھگاؤ ورنہ تکلیف ہوگی، ایسا اہتمام ہے۔ چوتھی چیز جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ نکاح گویا ایک لائسنس، محبت کرنے کا ایک لائسنس، اس کی غیر معمولی اہمیت وہ اس طرح سے ہے کہ نکاح من سنتی، اس کے بعد دوسری حدیث ہے وہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھی نکاح کے بندھن وغیرہ میں کائے کے لیے بندھا جائے، آزاد بس رہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہی آزادی کا لوگوں کو تھوڑی سوجھا ہے؟ شیطان کا بہت پرانا ہتھیار ہے۔ بہت بڑے ایران کے مصدق نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے آگ، ہوا، پانی انسانوں کے لیے مشترک ہے، ایسی عورت کو مشترک کر دیا جائے، کسی قسم کا نکاح کا بندھن نہ رکھا جائے، بس جہاں عورتیں پھر رہی ہیں جس کے جی میں آئے، جو جی میں آئے کرتا رہے۔ یہ تو پہلے سے بھی تھا کانسیپٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، آپ کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیے کہ نکاح سے، یعنی آپ وہ لنک سمجھ رہے ہیں نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کانسیپٹ آف لو میں، اسلام میں لو ہے، لیکن ایک لیجیٹیمیٹ انداز میں، لیگلائزڈ وے میں، اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو اور کھولنا چاہتا ہوں، وہ یہ اس طرح سے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ نکاح سے گریز کرتے ہیں، نکاح سے گریز کرتے ہیں، اس کو ٹالتے ہیں، اس کو وہ بولتے ہیں میں بھی اپنا کیریئر بنا رہا ہوں، میں بھی اتنا کمائی نہیں رہا ہوں، ابھی ذرا میں پیسہ جمع کر لوں پھر میں نکاح کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، آپ سب بہنوں کی شادیاں ہیں، کچھ اندرونی ذمہ داریاں ہیں، کچھ باہر کی ذمہ داریاں ہیں، پہلے میں وہ پورا کروں گا پھر میں نکاح کروں گا۔ تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے، اس کو جتنا اوائڈ کرتے جاتے ہیں تو اتنا عمر بڑھتی جاتی ہے، اور جو نیچرل ڈیمانڈس ہیں باڈی کے وہ بہت بڑھتے جاتے ہیں۔ ٹھیک، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ان نیچرل ڈیمانڈس کو ہم بغیر شادی کیے ایسے ہی پورا کر لے سکتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کر کے، ان کے ساتھ ایسی جھوٹی سچی محبت کے دعوے کر کے اپنی تمام چیزوں کو اس طرح سے تسکین پہنچاتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میں اپنا کیریئر بنا رہا ہوں، میں بھی اپنا پیسہ جمع کر رہا ہوں، ہے نا؟ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی بہن کو بھی کوئی شخص اسی طرح باہر لے کر بیٹھے۔ جو نوجوان کسی غیر لڑکی کو اپنے ساتھ پارک میں لیے بیٹھا ہے، اگر اس سے آ کر کوئی کہے کہ صاحب آپ کی جو بہن ہے وہ اسی پارک کے دوسرے کونے میں فلاں نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اطلاع مجھے دے دی، وہ اس کو چھوڑ دے گا، اس کے پاس جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں جس کو لے کر بیٹھا ہوں، جس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یہ بھی کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو گوارا نہیں ہے، لیکن دوسرے کی بیٹی اور بہن کی آبرو سے کھیلنا اس کے نزدیک بالکل پسندیدہ ہے۔ اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ اسلام ایک بالکل فطری مذہب ہے، بالکل فطری مذہب ہے۔ اس میں ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت اور ہر ایک کے لیے فائدے ہی فائدے۔ میں اسی کے تحت ایک بہت اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اکثر ہم
اپنی گفتگو میں آتی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انسانی تاریخ کا پورا جائزہ لیں, پورا نہ صحیح, ہم تو پورا لے بھی نہیں سکتے, اتنا وقت بھی نہیں ہے, لیکن ایک سرسری جائزہ لیں, ایک کرسری گلانس اگر آپ انسانی تاریخ پر ڈالیں, تو میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی نوجوان نسلوں پر نفسیاتی طور سے اتنا ظلم نہیں کیا گیا انسانوں کی جانب سے جتنا آج کیا جا رہا ہے. میں بہت کیلکولیٹڈ ہوں اپنے ورڈز کے استعمال, نفسیاتی اعتبار سے, سائیکولوجیکلی آج جو نوجوان نسل پر دباؤ ہے, آج جو اس کی پریشانیاں ہیں, اس سے پہلے نوجوان نسل کبھی اتنی پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہی نہیں تھی. ایک طرف اس کو اپنا کیریئر بنانا ہے, ایک طرف آسمان سے باتیں کرتی ہوئی مہنگائی کے مقابلے میں اس کو اتنا کمانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. ایک زبردست کمپٹیشن کا دور ہے جس میں ہر شخص اویئر ہو گیا ہے کہ مجھ کو کمپیٹ کرنا ہے. اس کمپٹیشن کی دوڑ میں وہ بھی لگا ہوا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ ابھی مجھ کو بہت ساری اور چیزیں کر لینی ہیں, تب میں سکون سے بیٹھ کر شادی وغیرہ کا سوچوں گا میں, ٹھیک. اور اس بیچ میں اس کے سیکسول جذبات کو ایکسائٹ کر دینا, اتنا ایکسائٹ کرنا کہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ پہ رکھنا اس کو. گھر میں, گھر سے باہر, ٹی وی پر, گندے میگزینز کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, صبح اٹھے کہ اخبار دیکھے کہ ننگی تصویریں, باہر نکلے تو ننگی عورتیں, گھر میں آئے ٹی وی کھولے تو اس کے اندر ایڈس, اتنی ساری چیزیں ہیں. چلیے ٹی وی کے پاس کہاں پہنچتے ہیں, اپنے پاس موبائل رکھا ہوا ہے, ٹی وی پر بہت پرانی چیز ہو گئی, ٹی وی, موبائل سے سارے کام چل رہے ہیں, موبائل سے آپ کو ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو آج کا جو نوجوان ہے وہ سیکسولی اتنا ایکسائٹڈ ہے, اس کے جذبات میں اتنا تموج ہے, اس کے جذبات اتنے پیک لیول پر ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آخر اس کی نکاسی کس طرح سے ہو, اس کو چینلائز کیسے کرے ہو. تو اس سے کہا گیا خبردار شادی کا نام ابھی نہیں لینا, ابھی تم اس قابل کہاں ہوئے, ایسا کچھ ہے کہ جیب میں تمہارے. تو کہتا ہے صاحب بغیر پیسوں کے کام چلاؤ, بغیر پیسوں کے فلرٹ کرو, بغیر پیسوں کے دھوکے پر اپنی پوری چیزوں کو چلاتے رہو. لڑکیوں سے بہت لڑکیاں پڑی ہیں, لڑکیاں بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں, لڑکے بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں, دونوں طرف سے آمادگی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, پیسے خرچ کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا. یہاں ماشاءاللہ بہت سمجھ لیجیے بہت میچورڈ بیٹیاں میری بیٹھی ہیں, لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں دنگ رہ گیا جب میں نے ایک دفعہ ٹائمز میگزین میں یہ بات پڑھی میں نے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک دادی نے, کیلیفورنیا کی, اس نے کہا کہ میری دی بیسٹ ایڈوائس وچ آئی کین گیو یو, یعنی اپنی پوتری سے, گرینڈ ڈاٹر سے, دادی یا نانی کہہ رہی, دی بیسٹ ایڈوائس از وین ایور یو گو آؤٹ سائڈ, نو see in your bag or whatever you are carrying with you, there should be contraceptives must be there with you. You should have proper jelly and some other things, no, so that you can prevent pregnancy. If by chance you are raped, no, then something should be there, no, to prevent that, no. تو دادی فرما رہی ہیں اپنی پوتری سے, تم ضرور جاؤ اور جو بھی تم جیسا بھی کچھ کر رہی ہو سب کرتی رہو, کم سے کم مختصر سے مختصر لباس میں جاؤ, رات میں دن میں کہیں بھی جاؤ, مگر اپنے ساتھ اپنے پرس میں وہ کانٹراسیپٹیو وغیرہ لے کے پھرا کرو, تاکہ جب بھی کوئی تم پر اس طرح سے سیکسول اسالٹ ہو, کوئی سیکسول حملہ ہو, تو تم اتنی مہلت چالو کہ ذرا میں تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک سے فٹ ہو جاؤں. یہ مغربی تہذیب, یہ مغربی تہذیب ہے. یہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن کے ساتھ ایسا ہو, ان کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے, ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. ان کا ایک بھائی کو یہ یقین نہیں ہے کہ
کہ میرے ساتھ میرے گھر میں جو یہ لڑکی رہتی ہے وہ میری بہن ہے یا نہیں. نہیں ہے اس کو یقین. ایک شوہر کو اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے کہ یہ جو بچہ جنی ہے اس نے یہ میرا ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے ہر شخص کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کراتا رہے گا. یہ میرا ہے یا نہیں اس کو یقین ہی نہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی ایک واقعہ سنایا تھا اپنے دوست کا, تو اس سے آپ کو وہاں کی اس کلچر کا ایک ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے. جب میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سانتا باربارا میں تھا تو وہاں کا ایک بہت شیطان صفت ایک ہمارا دوستی کہیں گے وہ ساتھ میں تھا. وہ کہتا تھا کہ میں جاوید تم کو تو جب دیکھا کہ نماز برابر پڑھ رہا ہے, بہت ہی مطلب پرانا آرتھوڈاکس قسم کا مسلمانوں نے کہا کہ میں تم کو یقیناً ایسی بیچ پہ لے کر جاؤں گا جہاں پر کہ عورتیں اور مرد کپڑے نہیں پہنتے ہیں. میں نے کہا تم شاید نہیں لے جا سکو گے مجھ کو, تم تو مجھ کو اٹھا کے نہیں لے آ سکتے. بال ایسی اس سے بے تکلفی سے گفتگو ہوتی تھی. میں نے کہا یار یہ بتاؤ, جے بارٹن نام. میں نے کہا جے تمہارے فادر کہاں ہیں؟ کیا جواب دیا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ آف وچ فادر یو آر ٹاکنگ. میں نے کہا کم آن یار, یو شوڈ ہیو اونلی ون فادر. نو 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 نو. انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اصل میں میری ماں جو ہے ابھی اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ ہے اور میں اپنے اس کے پہلے شوہر کی اولاد ہوں. تو میں نے کہا تمہاری کبھی اس سے ملاقات ہوئی؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں, بہت انٹیمیسی بڑھ گئی تھی, وہ بھی ہم سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے, ہم بھی ظاہر اتنے اچھے تھوڑی ہیں, ہم بھی ان کو ستاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ویل وہ ایسا ہوا جاوید کہ میں ایک دفعہ کافی ہاؤس میں بیٹھا تھا, یعنی ان کے والد صاحب سے جو اکلوتی ملاقات ہوئی ان کی وہ تفصیلات سنا رہے ہیں. ایک جو ملاقات, تو ایک دم ایک آدمی میرے کو جھومتا ہوا میرے پاس آیا. انہوں نے کہا ویل آر یو جے بارٹن؟ میں نے کہا یس. انہوں نے کہا ویل میٹ می, آئی ایم یور فادر. مجھ سے ملو, میں تمہارا باپ. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا, وہ چلا گیا, میں ادھر آ گیا. یہ فیملی ہے وہاں. ہم تو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اگر ہم نے شفقت کی نگاہ ڈالی اپنے بوڑھے باپ پر تو ہم کو حج مبرور کا ثواب ملے گا. ہم باپ کو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ سمجھتے ہیں. ہم اپنی ماں کے قدموں کو جب سہلاتے ہیں, کبھی آپ نے سہلایا اپنی ماں کے قدموں کو؟ اب جا کر سہلائیے اور یہ کہیے کہ میں تو اپنی جنت یہی سمجھتا ہوں. یہ تصور ہے ہمارے پاس, یہ اسلام کی دین ہے. آج مغرب کے پاس جو لو 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 کرتے ہیں وہ تو خالص دھوکہ دہی پر ہے. خالص دھوکہ, خالص سیکسول ایبیوز, خالص ارسپانسبل بیہیویئر. پڑھ لیجئے, میں تو آپ کو ایک سیمپل کے طور پر میں نے آپ کو کچھ باتیں سنائی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج کا جو نوجوان ہے, آپ کے پرنسپل صاحب جو ہیں وہ میرے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں نہیں, اور کلاس میٹ ہیں ہم. تو ابھی ہماری تو شادیاں وادیاں ہو گئی ہیں. جو نوجوان نسل, اس کا بڑا پرابلم ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ آخر سولوشن کیا ہے اس کا؟ اس کا سولوشن بہت سمپل ہے. اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے شارٹ کٹس ڈھونڈتے رہیں. اس کا سولوشن یہ, پہلا کہ نکاح کو آسان کر دو اور زنا کو مشکل بناؤ. یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. اتنا آسان. اب آپ دیکھیے کہ شریعت میں نکاح کتنا آسان ہے. میں یہاں کسی نکاح کی مجلس سے مخاطب نہیں ہوں میں, لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح کتنا آسان بنایا گیا. نکاح میں کیا چاہیے؟ نکاح میں صرف دو ہی چیزیں چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ مہر فکس ہو. مہر
यानी आप जो लड़का लड़की को देगा, शौहर बीवी को देगा, दूल्हा दुल्हन को देगा, वो अमाउंट फिक्स हो और ईजाब व कबूल हो दोनों तरफ से। ये भी वो महर उनको मंजूर है, इनको भी मंजूर है अपने निकाह में लेना। और 2 गवाह चाहिए बस। तीसरी चीज जो है 2 गवाह चाहिए बस। ये 3 शर्तें हैं। मैं तो अशश कर उठता हूं जब मैं इन शर्तों को पढ़ता हूं। सिर्फ ये 3 चीजें, 2 गवाह बैठे हैं और जाहिर है कि लड़की का जो वली है, जो जिम्मेदार है, और लड़के का जो उन्होंने ईजाब कबूल हो गया है, महर तय हो गया है। अब 2 गवाह की मौजूदगी में ईजाब कबूल और महर क्या अदा कर देंगे, बस आप निकाह पढ़ा दीजिए, निकाह हो जाएगा। इतना आसान है। क्या आज हमारे माशरे में इसको इतना आसान रहने दिया गया? बोलिए, रहने दिया गया? आज अगर कोई हमारा नौजवान मुंह खोले, मेरा भांजा भी यहाँ बैठा है नहीं, वो बहुत खुश होंगे कि आज मामू ने बड़ी सादतमंदी की बात की है। वो अगर अपनी माँ से कहे, वो भी यहाँ बैठी है, वो अगर अपनी माँ से कहे कि मैं बहुत सोच चुका हूँ और मैं आज के अपने मामू के लेक्चर से बहुत मुतासिर हो गया हूँ और अब मैं निकाह करना चाहता हूँ, तो क्या कहेंगी? एक झापड़ देगी उसको, है नहीं? तेरे पास कितने पैसे हैं भी, और इतनी दावतें करनी है, इतने लोगों को बुलाना है। आखिर इतने लोगों का खाए हमने, तो इतने लोगों को बुलाना है और न जाने क्या क्या होगा। बहरहाल उसको इतना पोस्टपोन किया जाएगा, वो बिल्कुल बेचारा बुझ जाएगा वो, और सब कैंसिल कर देगा वो। मैं आपसे कह रहा हूं कि निकाह को मुश्किल कर दिया गया, उस पे इतनी सारी चीजें चढ़ा दी गई कि निकाह मुश्किल है। और आज के इस माशरे में जिना आसान, उल्टा हो गया, जस्ट रिवर्स्ड है कि जिना इतना आसान कर दिया गया कि निकाह मुश्किल हो गया। तो हमको इसको रिवर्ट, इसको पलटा देना है इसको। पहली बात तो ये, और जाहिर है कि आप जब तय करेंगे हो जाएगा, आपके लिए कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि निकाह के लिए लड़की या लड़के के सिलेक्शन में ब्यूटी की शर्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, खूबसूरती, माल और खानदान ये देखने की चीज नहीं है, देखने की चीज सिर्फ दीन पसंदी है। क्या बात कह दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मता, माल, वो एक दीनदार औरत है। अलमरतुस सालिहा, एक ऐसी दीनदार औरत, वो दुनिया की बेहतरीन मता है। हमारे आका ने कहा हमसे। तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला पर भरोसा करें। यही सूरह नूर में आपको आगे आयत पढ़ने को मिलेगी कि जो लोग निकाह के काबिल हो जाए, निकाह कर दो उनका, और अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह तुम्हारे लिए वुसअत पैदा कर देगा। आपका कैरियर नहीं बना है, आपके घर में बहनें बैठी हैं, लेकिन आपकी उम्र हो गई है, तो मैं तो कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 25 साल की उम्र में निकाह कर लेना चाहिए। बस 25 साल तक आप निगाहें झुकाए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और अपनी हर जगह मसरूफ रहिए, अपना कैरियर बनाइए, अपने अंदर एक्सपर्टीज पैदा कीजिए और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को चैलेंज कीजिए। उसके बाद सुकून से शादी कर लीजिए। अब बात चल रही थी स्वीट लव की, है ना? या तो अपन निकाह में चले गए, इधर बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आ गए, लेकिन मैं आपको उधर लाना चाहता हूं। स्वीट लव, आप कहीं बाहर जाएं तो बहुत इत्मीनान से लव लेटर लिखें। किसको? अरे कोई बोल ही नहीं रहे हैं, किसको लिखेंगे? मैं आपसे पूछ के रहूंगा, किसको लिखेंगे? बोल ही नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हैं मुझको, इन्हें कमिटमेंट दे ही नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप जाहिर है कि अपनी बीवी को लिखेंगे। आप चाहें तो अभी से लिखना शुरू कीजिए, आप चाहें तो अभी से मजमून लिखिए ना उसका ठीक से।
اور کہیں سیو کر لیجئے اسے. آپ کہیے کہ صاحب میں نے بہت پہلے جب میں 18-19 سال کا تھا فلاں چیز دیکھنے کا متاثر ہوا, جی چاہا تھا کہ لو لیٹر لکھوں, تو میں نے ایک ایسی خیالی بیوی کے نام ایک لو لیٹر لکھ دیا. اب یہ رکھا ہوا یہ تمہیں پیش کرتا ہوں, تو آپ لو لیٹر لکھیے. ٹھیک, آپ موبائل پر گھنٹوں اچھی اچھی باتیں کیجیے. اس سے جناب آپ تو کرتے ہی ہوں گے. اچھا وہ مزہ نہیں آتا بیوی سے باتیں کرنے میں, ہے نہیں, کیونکہ وہ پوچھے کہ کیا بات ہے آج اتنے اچھے موڈ میں کیوں ہوں. اس کو ہر جگہ دال میں کالا ہی نظر آتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ناظر صاحب اور ہم, خیر ان کا تو دل کی بات بہت کم بولتے ہیں وہ, لیکن ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر زیادہ خوش ہو جائیں تو بیوی پوچھتی کیا بات ہے آج بہت خوش. یعنی ان کو یہ یقین نہیں آتا کہ ان کی تصور سے بھی خوش ہوتے ہوں گے ہم, یہ یقین ہی نہیں آتا. لیکن آپ کو سب کرنا ہے, اچھی اچھی باتیں کریں, اس کی ضروریات کا خیال رکھیں, اس پر خرچ کریں, تعلقات میں انٹیمیسی پیدا کریں, تعلقات میں انٹیمیسی پیدا کریں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ کو اس کے نام نہ لوں کیریکٹرز کے تو زیادہ مزہ آئے گا میں سمجھتا ہوں. ایک صاحب کی شادی ہوئی, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ریس کا مقابلہ ہو جائے, دوڑ کا مقابلہ. انہوں نے کہا ٹھیک. دوڑ کا مقابلہ ہوا جناب. تو اس میں بیوی چھررے بدن کی تھی, دبلی پتلی تھی, آگے نکل گئی. ان کو شوہر کو شکست ہوئی. لیکن کچھ سالوں کے بعد شادی کا جو ابتدائی پیریڈ ہوتا ہے تو ہنی مون پیریڈ ہوتا نا, ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس ہنی مون پیریڈ کے تعلق سے میں وہ واقعے کو بعد میں مکمل کرتا ہوں, پہلے وہ سن لیجیے کہ ہنی مون پیریڈ میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک صاحب کی شادی ہوئی اور ان کی بیوی نے پہلی دفعہ کھانا بنایا. وہ کچھ زیادہ ہی تیز تھا. وہ ظاہر بیوی بیچاری اتنی ٹرینڈ نہیں ہوگی کھانا پکانے کے معاملے میں. بھائی انہوں نے کھانا کھایا, لیکن اس کی تیزی کی وجہ سے ان کے آنسو بہت بہ رہے تھے ان کی. تو بیوی نے پوچھا کہ یہ آنسو کاہے کے ہیں, کیسا کھانا کیسا پکا؟ ان کا بہت زبردست پکا. میں نے کہا یہ آنسو کاہے کے؟ انہوں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہے. تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سالن اور لیجئے. انہوں نے کہا کہ زیادہ خوشی برداشت نہیں ہوگی, اب زیادہ خوشی برداشت نہیں ہوگی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہنی مون پیریڈ رہتا ہے. اس میں ریس کے مقابلے بھی ہو سکتے ہیں, ڈرائنگ کے مقابلے بھی ہو سکتے ہیں, بیت بازی بھی ہو سکتی ہے, شعر شاعری. آپ سے ایک شعر سنا ہے, میں اس پہ آخر لفظ پہ شعر سناؤں. لیکن سالوں کے بعد پھر سے ریس کا مقابلہ ہو. سالوں کے بعد پھر سے ریس کا مقابلہ ہوا, اور اس ریس کے مقابلے میں اب کے شوہر آگے نکل گئے, کیونکہ بیوی تھوڑی ذرا موٹی ہو گئی تھی, ہے نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اس سے معلوم ہوا کتنی انٹیمیسی ہے دونوں میں, ہے نہیں, کتنی انٹیمیسی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو دو کردار ہیں یہ آپ کے آقا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا واقعہ ہے. آپ سیرت عائشہ میں پڑھ کر دیکھ لیجیے. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. آپ سیرت عائشہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, موت معرکۃ العرا کتاب ہے, آپ پڑھ لیجیے اس میں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنی انٹیمیسی, اس انٹیمیسی کو رکھیے, اپنے غصے کو پی جائیے. اسلامی کانسیپٹ آف لو میں یہ ہے کہ آپ قصوروں سے درگزر فرمائیے, غصے کو پی جائیے اور معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ کی دوسری بیوی کے پاس سے سالن آیا, حضرت صفیہ کے پاس. یہ بھی سیرت النبی سید سلیمان ندوی کی کتاب میں موجود. حضرت عائشہ کو یہ خیال گزرا کہ اب یہ بہت شوق سے سالن کھائیں گے وہ جو میری سوکن کے پاس سے آیا,
اور میں نے جو اتنی محنت سے بنایا اتنی شوق سے شاید اللہ کے رسول نہ کھائیں. وہ خود اس واقعے کو نریٹ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسی اس کا خیال آیا میں نے پیالہ لیا اور بھرکا دیا. میں تو پیالہ ٹوٹ گیا, ساری کرچیں بکھر گئی پیالے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا. خاموش اٹھے آپ اور آپ نے کرچیں جمع کی ٹوٹے ہوئے پیالے کی. اب حضرت عائشہ کو پشیمانی ہوئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب کیا ہو؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ایسا ہی کٹورا اور ایسا ہی سالن. یہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی. ذرا آپ تصور کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارے پاس کتنے چینجز آ گئے کہ آپ کے چھوٹے بھائی کے تعلق سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی بیوی نے کٹورا بھرکا دیا تھا ان کے کچن میں اور سارا کٹورا ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر گیا تھا اور آپ کے بھائی کچھ نہیں بولے, چپ چاپ کٹورے کی کرچیں اٹھا کے جمع کر لیں. اب کیا بولیں گے بھائی؟ کچھ بھی نہیں بولیں گے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جناب کہ آپ کچھ نہ کہیں. آپ بولیں گے کچھ تو بھی کھلایا پلایا گیا اس کو, کچھ تو بھی ہے گڑبڑ, خالص جورو کا غلام بنا ہوا ہے. دیکھیے کتنا. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لو کے جو تقاضے کتنے گہرے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا انتقال ہو گیا ان کی سہیلیوں کو حصے بھجاتے تھے. آپ حضرت خدیجہ کو حصے, ان کی سہیلیوں کو حصے بھجاتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا خیال رکھا گیا, کیسے محبت کے تعلقات کو استوار کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی, اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. آپ یہ چاہیں گے کہ بالکل آئیڈیل قسم کی بیوی مجھ کو ملے, حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ٹائپ کی, اور نہیں تو پھر میں اس کو سیدھا کروں گا. تو کہا گیا کہ بھی تم اس کو زیادہ سیدھا نہ کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی. اور شارحین حدیث نے بھی خوب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جب پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے تبھی وہ آپ کے اعضائے رئیسہ کی حفاظت کر سکتی ہے. پسلیاں اگر سیدھی ہو جائے تو کیسے ہوگی؟ دل اور پھیپھڑے کی حفاظت. آپ سوچئے. تو کہا گیا کہ زیادہ سیدھا نہ کرو. میں اپنی بات کے بالکل آخری حصے پر ہوں. کس قدر آپ دیکھیے پاکیزہ با مقصد ایک اچھی نسل ہم انسان کو دیں گے اس لو کے نتیجے میں. یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی. ورنہ آج آپ جانتے ہیں کہ کروڑوں نظر بن حارس ہیں. وہ جو بات ہمارے ساتھی نے کہی, آج جو معاشرہ جتنا ننگا پن ہے معاشرے میں اس کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ سب حرام ہے, یاد رکھیے. عورتوں کا گانا سننا حرام ہے. میں نے یہاں لکھ کر لایا ہوں, میں آپ کو سے اتنا سنا دیتا ہوں حدیث کے الفاظ تاکہ آپ کو لگے کہ میں نے جو بات کہی آپ سے اس میں کتنی گہرائی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اب پہلے زمانے میں طوائفیں ہوتی تھیں, ان کے طوائفوں کے اڈے ہوا کرتے تھے. آج بیچاری طوائفوں کے اڈے سب بند ہیں. آج ان سے زیادہ آپ بہت اعلیٰ درجے کی طوائفیں ہیں جن کا ناچ گانا آپ پکچر ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ کے ٹی وی پر, آپ کے موبائل پر یہ سب چیزیں ملیں گی. تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا اگر اس نے اس طرح کی گانے والی عورتوں کے گانے سنے ہوں گے. میرے نوجوان ساتھیوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی دنیا یہ چاہتی کہ آپ کو تفریحی ماحول میں غرق کر دے,
آپ کو صرف کھاؤ پیو مزے کرو بھائی انجوائے کرو, زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے, اس سے آپ دور ہو جائیے. دنیا کے کسی مذہب میں لو کے کانسیپٹ کو ویسا پیش نہیں کیا گیا جیسا اسلامی تعلیمات نے پیش کیا گیا. میں نے آپ کو اس کی تفصیلات سنائی اور اس کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا. آپ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ شادی کر لیتے ہیں, آپ اکاؤنٹیبل ہیں. آپ جس لڑکی سے شادی کریں گے اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں, اس پر خرچ ہے, اس سے ہونے والی اولاد کی پرورش ہے, یہ سب اکاؤنٹیبل ہے. قرآن نے اور حدیث نے آپ کو لو کے کانسیپٹ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور دیا. اکاؤنٹیبلٹی کا تصور آج کہیں بھی نہیں, کسی مذہب میں نہیں, کسی سسٹم آف لائف میں نہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ دیکھ کر بتا دیجئے. میں آخر میں علامہ اقبال کے اس دعائیہ شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیا عمدہ بات کہی تھی, دل سے بات نکلی تھی ان سے. ان کے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی, خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو بے داغ رکھے. آپ سے خوب انسانوں کی خدمت لے, اپنے گھر والوں کی خدمت لے, اور ایک پاکیزہ باشعور ذمہ دار زندگی آپ گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.